وسلم. جامع کی طرف سے اپنے استاد محترم کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں، خوشامدید کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے استاد محترم کو شفا کلام کا عاجل نصیب فرمائے اور عمر جو ہے عافیت بری عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. جیسا کہ عزیز صاحب اعلان فرما رہے تھے، آج کی یہ مجلس درس قرآن کے گویا ختم کی مجلس ہے. بڑے ہی خوش قسمت خوش نصیب ہیں وہ مقتدی جو باقاعدہ قرآن مجید کے درس میں بیٹھتے رہے اور ایک مرتبہ اللہ کے کلام کا خلاصہ مضمون ان کے ذہن سے گزر گیا. ان کو یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے اللہ ہم سے کیا کہتے ہیں، کیا خطاب کرتے ہیں اور کیا کیا اس کے احکام ہیں. بڑی بدقسمتی کی بات ہے، یہ ذوق اہل اسلام سے آہستہ آہستہ تقریباً ختم ہو رہا ہے. قرآن مقدس پڑھنے کا ذوق تو موجود ہے، تلاوت کا ذوق بھی موجود ہے، لیکن قرآن مجید کے معانی اور مطالب کو سمجھنا اس کا ذوق نہ ہونے کے برابر ہے. حالانکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کے ذریعے سے اپنے مؤمن بندوں کو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو یہ خطاب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. یہ بڑی انتہائی کوتاہی کی بات ہے. اگر کوئی نوجوان اپنے والدین سے جدا ہو کر اچانک گم ہو گیا، 20-30 سال کے بعد اس کا کوئی نشان بھی نہیں مل رہا، کسی غیر ملک میں چلا گیا، کوئی اطلاع نہیں، لیکن 30-35 سال کے بعد اچانک اسی ملک کی زبان میں اس کا لکھا ہوا خط آیا والدین کے نام. وہ تو دوسرے ملک میں جا چکا تھا، اپنے ملک کی بولی بھول چکا، اپنے ملک کی لغت سے واقف نہ رہا، اسی ملک کی زبان میں اس نے خط لکھا. اس ملک کا باشندہ والد اور والدہ اور اس کے اعزاء اقارب تو اس زبان کو سمجھتے ہی نہیں. اتنا تو پتہ چل گیا کہ 30 سالہ جو گم شدہ ہمارا بیٹا ہے یہ اس کا بھیجا ہوا خط ہے. جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ خط بیٹے کا ہے اور وہ زندہ ہے اور وہ ہم سے کچھ کہنا چاہتا ہے، تو کیا خیال ہے پھر اس خط کو لے کر جالے میں پھینک دیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ یہ والد، اس کے اعزاء اقارب پوری توانائی استعمال کریں گے، کوشش کریں گے کہ اس لغت کو سمجھنے والا ہمیں کوئی شخص مل جائے کسی بھی شہر میں.
اس کے لیے سفر کریں گے، پیسے خرچ کریں گے، تلاش کرتے رہیں گے، مہینہ تلاش کریں، 2 مہینے تلاش کریں، آخر اس لغت کو، اس زبان کو سمجھنے والا جو شخص ان کو مل جائے گا تو اس کی منت سماجت کریں گے، خدا را آپ مہربانی کریں، ہمارے گم شدہ بیٹے کا خط آیا ہے اور ہم اس زبان سے واقف نہیں، آپ ہمیں بتلا دیں کہ ہمارا بیٹا ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس کی منت سماجت کریں گے، اگر اس نے کچھ پیسے مانگ لیے تو پیسے دینے کے لیے تیار ہوں گے، ہر طرح اس کی خوشامد کر کے اس بیٹے کے خط کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بیٹے سے پیار ہے، بیٹے سے محبت ہے۔ 30 سال کی جدائی کے بعد اچانک یہ خوشخبری ملی ہے، بیٹے کا خط ہے، تو اس مضمون کو معلوم کرنے کے لیے سر تن کی بازی لگائیں گے۔ لیکن ہماری بدبختی ہے، میرے خیال میں تو بدقسمتی ہے، ہمارے خالق، مالک، مربی، محسن، اور جو ہمیں اپنے کلام کے ذریعے سے نظام حیات دینا چاہتے ہیں، دستور دینا چاہتے ہیں، آئین دینا چاہتے ہیں، ہم اس آئین کے حرف کے معنی سے واقف ہی نہیں ہیں۔ ہمارا اللہ ہم سے کیا کہتا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تلاوت کرنے میں بھی ہمیں اجر وہ اللہ دے رہا ہے، یہ تو اس کا کرم ہے۔ بے معنی سمجھے بھی تم قرآن مجید کی تلاوت کرو گے تو اللہ کی رحمت سے تمہیں ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں میں دے دوں گا، یہ تو اس کا فضل ہے، معنی سمجھا ہی نہیں۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی خواب میں اللہ پاک کی زیارت نصیب ہوئی، اور 1 مرتبہ بھی نہیں، 2 مرتبہ بھی نہیں، 10 مرتبہ بھی نہیں، 99 مرتبہ اللہ پاک کی احمد بن حنبل کو زیارت ہوئی، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو 100 مرتبہ ہوئی۔ اللہ پاک کی خواب میں زیارت 100 مرتبہ امام ابو حنیفہ کو۔ تو آخری مرتبہ امام احمد بن حنبل نے عرض کی خواب کے اندر، دلنی علی عمل یقرب الیک، اللہ مجھے ایسا کوئی خاص عمل بتلاؤ جس عمل کے کرنے کی وجہ سے میرے دل میں آپ کی محبت گھس جائے اور مجھے آپ کا تعلق خاص نصیب ہو جائے، آپ کا قرب خاص میں چاہتا ہوں، تعلق خاص چاہتا ہوں، ولایت خاصہ چاہتا ہوں، ایسا کوئی عمل بتلاؤ۔ تو حق تعالی شانہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، قراءۃ القرآن، قرآن پڑھنا شروع کر دو، اس عمل کی بدولت میرا تعلق خاص تجھے نصیب ہو جائے گا۔ پھر امام صاحب نے عرض کی، بے فہم معنی اور بلا فہم معنی سمجھ کر قرآن کی تلاوت کروں تو قرب خاص حاصل ہوگا، یا غیر معنی سمجھے، معنی نہ سمجھوں، خالی تلاوت کرتا رہوں، اس میں بھی آپ کا تعلق نصیب ہوگا۔ تو قربان جائیے رحمان کی رحمت پر، اللہ نے وسعت دے دی، فرمایا چاہے معنی سمجھ کر پڑھو یا بغیر فہم معنی تلاوت کرو، میرا قرب بہرحال حاصل ہو جائے۔ اور یہ تو اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، معنی سمجھے بغیر بھی تلاوت میں اجر مل رہا ہے۔ کئی دفعہ عرض کیا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں، اور یہ بھی اس وقت ہیں جب تلاوت بھی بغیر وضو کے کر لے۔ قرآن مجید کل پرسوں ہی بخاری شریف میں پڑھا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بغیر طہارت کے جائز ہے۔
اللہ کا نام لینا بھی جائز ہے، درود شریف پڑھنا بھی بغیر وضو کے جائز ہے، لیکن یہ محض اس کا کرم ہے، ورنہ حقیقت دیکھی جائے تو آقا کا مبارک نام ہو یا اللہ کا مقدس نام ہو یا اللہ کا مقدس کلام ہو، اس کو پڑھنے، اس کو زبان سے ادا کرنے کے لیے تو ساتوں سمندروں سے بھی ہم منہ کو صاف اور پاک کریں، اللہ کی قسم پھر بھی منہ اس قابل نہیں کہ ایک حرف کی تلاوت کر سکے۔ کلام تو بہت مقدس ہے، اللہ کا نام بھی بہت مقدس، آقا کا مبارک نام بھی بہت مقدس۔ اس لیے کسی نے کہا 1000 بار بشو یم دہن بمشک و گلاب، اگر اپنے منہ کو میں 1000 مرتبہ بھی مشک و عنبر کستوری وغیرہ سے دھوں، مانجوں، صاف کروں، معطر کروں، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، پھر بھی تیرا نام لینا انتہائی بے ادبی ہے، میری زبان میں طاقت ہی نہیں ہے کہ آپ کا نام لیا جا سکے۔ لیکن قربان جائیے، اس نے طہارت والی شرط کو ہی اڑا دیا، طہارت ہو نہ ہو، وضو ہو نہ ہو۔ میں اس کی ایک صورت ذہن میں آتی ہے، اس کو ذکر کرتا رہتا ہوں۔ رات کے 1 بجے نیند کھل گئی، کوئی صورت اس کو یاد ہے، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، آخری 2 صورتیں، سورہ یاسین، سورہ ملک، یا پورے قرآن کا حافظ، نیند نہیں آ رہی، موسم سرد ہے، پانی یخ ہے، وضو کرنے کو بھی ہمت نہیں ہو رہی ٹھنڈے پانی کی وجہ سے، نیند بھی نہیں آ رہی۔ اب دل میں خیال آیا چلو سوتے سوتے میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، وقت تو گزاروں، نیند ہی نہیں آ رہی، وضو کرنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی۔ خیال آیا کہ میں تلاوت شروع کر دوں، لیکن پھر اچانک ہی خیال آیا کہ میں کس کلام کی تلاوت شروع کر رہا ہوں، یہ تو وہ کلام ہے لا یمسہ الا المطہرون، پاک فرشتے ہی اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، میں کیا بغیر طہارت کے اس کلام کی تلاوت کر سکوں گا؟ کہیں ایسا نہ ہو میں تلاوت کروں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ کی طرف سے عتاب ہے، تجھے شرم نہیں آتی بغیر وضو کے میرے کلام کی تلاوت کرتے ہو؟ یہ دل میں خیال آیا۔ جو ہی خیال آیا تو احادیث مبارکہ سامنے آ جاتی ہیں، فقہا کا فتویٰ سامنے آ جاتا ہے، اور اس کو فتویٰ یہ ملتا ہے میاں پڑھے پڑھے، بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے، بغیر طہارت کے تو اگر تلاوت کرے گا تو خطرہ محسوس کر رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے عتاب ہوگا، عتاب نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے ثواب ہوگا، اور ثواب بھی کتنا؟ بغیر وضو کے تلاوت کرنے پر بھی 1 حرف پر 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ، 10 نیکیاں۔ اور اگر تھوڑی ہمت کر لی، وضو کر لیا، نفل پڑھ لی، نفل کھڑے ہو کر، میں ذرا سمیٹ رہا ہوں ورنہ ہر ایک کی حیثیت الگ الگ ہے، کھڑے ہو کر نفل پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، تو پھر 1 حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں نہیں، پھر احادیث کی روشنی سے پتہ چلتا ہے 1 حرف کی تلاوت پر 100 نیکی اللہ تعالیٰ، اور 100 نیکی بھی عام 11 مہینوں میں۔ اگر رمضان شریف میں یہ تلاوت ہوئی، نفل میں، تراویح میں، فرض میں، وتر میں، اگر رمضان میں تلاوت ہوئی تو پھر 1 حرف کی تلاوت پر 100 نہیں 70 نیکیاں اللہ تعالیٰ، 7000 نیکیاں۔ اور اگر محلے کی مسجد میں ہمت کر کے آ گیا، گھر سے اٹھ کر اندھیرے کو برداشت کیا، گلی کوچوں کے دھکے برداشت کیے، آ گیا اللہ کے گھر میں اور تراویح کے اندر شریک ہو گیا، تو
3 حدیثیں بتلاتی ہیں، رمضان شریف میں محلے کی مسجد میں نماز با جماعت میں، فرض کر لو تراویح کی نماز، اس میں پڑھ رہا ہے یا خوش قسمت سن رہا ہے؟ پڑھنا جیسے عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے۔ پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کیا فیصلہ ہے؟ سبحان اللہ۔ احادیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، ایک حرف کی تلاوت پر اب 7,000 نہیں، محلے کی مسجد، نماز با جماعت، مہینہ رمضان شریف کا ایک حرف کی تلاوت پر اب اللہ 3,64,000 نیکیاں ایک حرف پر عطا کرتا ہے۔ اور حرف کیا ہے؟ آقا نے حرف کی بھی وضاحت کی، فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ فرمایا الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ الف لام میم تو 3 حرفوں کا مجموعہ ہے، الف الگ حرف، لام الگ حرف، میم الگ حرف۔ صرف الف پر 3,64,000، صرف لام پر 3,64,000، صرف میم پر 3,64,000، مجموعہ میرے خیال میں کتنا ہو جائیں گی؟ 10 لاکھ تو ہو ہی جائیں گی۔ صرف الف لام میم کے پڑھنے پر 10 لاکھ نیکیاں اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو تلاوت کرنا خالی بغیر معنی سمجھے بھی نفع سے خالی نہیں ہے، لیکن صرف اسی پر اکتفا کر کے ہم بیٹھ جائیں، یہ بڑی ہی سچی بات ہے، ہماری نااہلی ہوگی۔ کیوں؟ اللہ نے تو ہمارے لیے نظام حیات بھیجا ہے، ہمارے لیے تو آئین بنا کر بھیجا، ہمارے لیے تو دستور زندگی اس قرآن کو بنا کر بھیجا، اور ہم اس کے ابجد سے بھی واقف نہیں۔ اللہ کہہ کیا رہے؟ بہت غفلت ہے۔ جب وہ والد 30 سال جدا ہونے والے بیٹے کی خط کو سمجھنے کے لیے منتیں کر رہا ہے، سچی بات یہ ہے ہر مقتدی اپنے امام سے ہاتھ جوڑ کر کہتا خدا کے لیے ہمیں قرآن کا درس دو، ہمیں قرآن سمجھاؤ، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا معنی کیا ہے، پڑھتے تو ہیں لیکن ہمیں معنی کا کچھ پتہ نہیں۔ تو یہ طرز سے غفلت بہت زیادہ ہے۔ ایک دور تھا ہر مسجد کے اندر تقریباً اس کا اہتمام ہوا کرتا تھا، قرآن مجید کے درس ہوا کرتے تھے، لیکن کئی سالوں سے یہ سلسلہ تقریباً مفقود ہو گیا ہے۔ بہت ٹامبا کسی مسجد کے اندر باقاعدہ درس ہوتا ہے، اور باقاعدہ مقتدی بیٹھ کر اس درس کو حاصل کرتے ہیں۔ بعض جگہ تو اس کا بھی اہتمام ہوتا ہے، پھٹیوں پر قرآن رکھ لیتے ہیں، پھر آدھا رکوع 1 رکوع امام صاحب درس دیتا ہے، لفظی ترجمہ اس کو پھر باقاعدہ تکرار کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر درس ہو اور باقاعدہ مقتدی اہتمام کریں تو جب والناس کی سین پر پہنچیں گے پورے دستور کا معنی مطلب ہمارے ذہن میں آ چکا ہوگا۔ یہ بہت بڑی دولت ہے جس دولت سے ہم محروم ہیں۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ قاری صاحب نے بعض جگہ جانا ہوا تو وہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 10 مرتبہ پورا قرآن مجید ایک دفعہ درس دے کر پھر شروع، پھر درس دے کر پھر شروع۔ میاں چنوں میں ہم گئے تو وہاں میرے خیال میں 10ویں یا 11ویں مرتبہ پھر نئے سرے سے قرآن مجید کا درس شروع ہو رہا تھا۔ تو یہ درس کا نظام چلے بہت فائدہ ہے، پتہ تو چلے گا نا کہ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اب ہم قرآن مجید کی آیات پڑھتے جا رہے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے بعض آیات کی جب انسان تلاوت کرتا ہے یہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے اور قرآن کی آیتیں اس پر لعنت کر رہی ہوتی ہیں۔ مثلاً پڑھا اقیموا الصلاۃ، تلاوت تو کر رہا ہے لیکن نماز پڑھتا ہی نہیں، تو یہ آیت تو اس پر لعنت کرے گی۔
پڑھتا ہے اقیم الصلاۃ اور نماز قائم نہیں کرتا، پڑھتا ہے آتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دیتا نہیں ہے۔ تو جتنی آیات ہیں عمل کی، اگر ان آیات پر عمل نہیں ہے تو وہ آیات بجائے ثواب کے اس پر لعنت کریں گی، تلاوت تو ہے لیکن ہمارے اوپر تیرا عمل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بعض بدبخت لوگوں کے بارے میں مدعی بن کر ان کے خلاف دعویٰ کریں گے، حالانکہ ہم حضور کی شفاعت کا بھروسہ لے کر بیٹھے ہیں کہ حضور ہمارے لیے سفارش کریں گے، لیکن الٹا حضور امت کے بعض افراد کے خلاف دعویٰ کریں گے۔ وہ کیا دعویٰ ہوگا؟ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، ان لوگوں نے میرے کلام مقدس کو ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ مفسرین نے فرمایا جس نے قرآن مجید پڑھا ہی نہیں اس کے خلاف بھی دعویٰ، جس نے پڑھا ہے باقاعدہ تلاوت نہیں کر رہا اس کے خلاف بھی آقا کا دعویٰ، اور پڑھتا تو ہے تلاوت کرتا ہے لیکن معنی نہیں سمجھ رہا اس کے خلاف بھی دعویٰ، معنی سمجھتا ہے عمل نہیں کرتا تو اس کے خلاف بھی پیغمبر کا دعویٰ ہوگا۔ یہ تلاوت کو چھوڑ چکا، یہ معنی سمجھنے کو چھوڑ چکا، یہ قرآن پر عمل کرنے کو چھوڑ چکا۔ حضور خود مدعی بن کر اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو کیا بنے گا؟ اس لیے بھائی کم از کم فرض عین نہ کہا جائے لیکن فرض کفایہ تو کہنا پڑے گا۔ کم از کم محلے میں کچھ افراد تو ایسے ہوں، اگر کسی کو جو معنی نہیں سمجھ سکتا، ضرورت پیش آئے فلاں آیت کا معنی ہے تو دوسرا دوست اس کو بتا سکے۔ کم از کم 10-12 آدمی محلے کے ایسے ہونے چاہیے جس کو قرآن مجید کا معنی اچھی طرح سمجھ میں آئے اور پھر بتانے پر وہ بتا بھی سکے، تاکہ قرآن کا یہ حق بھی ادا ہوتا رہے تلاوت کے ساتھ ساتھ۔ تو الحمدللہ قاری صاحب نے ہمت کر کے پورے قرآن مجید کا درس دیا ہے، اور آخری 2 صورتوں کا بھی مفہوم مختصر تو اندازہ بیان کر دیا ہوگا۔ میں بھی اس کا تکرار کر دیتا ہوں کیونکہ دین نام ہی تکرار کا ہے، ایک ہی بات ہوتی ہے، بار 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 اس کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ اس پر عمل ہو جائے۔ تو آخری جو 2 صورتیں ہیں اس کے ساتھ سورہ اخلاص کو بھی آقا نے اکثر احادیث میں شامل کیا، تینوں صورتوں کی فضیلت بیان فرمائی۔ فرمایا یہ 3 صورتیں ایسی ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان جیسی صورتیں نہ تورات میں نہ انجیل میں نہ ان کی مثل قرآن میں موجود ہیں، یہ اپنی شان رکھتی ہیں تینوں صورتیں۔ سورہ اخلاص کا آپ نے شان نزول سن لیا ہوگا۔ مشرکین بدبخت آئے، بکواس کرنے لگے اللہ تعالیٰ کس چیز سے بنا ہوا ہے، سونے سے ہے، چاندی سے ہے، لوہے کا ہے، لکڑ کا ہے، یہ بکواس کی حضور سے پوچھنے کے لیے۔ اور بعض نے یہ انداز اختیار کیا کہ اللہ کا نسب نامہ تو بتاؤ، اللہ کا نسب نامہ کیا ہے، والد کون ہے، والدہ کون ہے، بھائی کون ہے، اولاد کون ہے؟ تو سورہ اخلاص نازل ہوئی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی نسب نامہ نہیں، نہ وہ جنا گیا نہ کسی چیز کو جنا ہے، اس کا کوئی مثیل نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں۔ یہ تو ان کے سوال کا جواب سورہ اخلاص میں موجود۔ اور آخری 2 صورتیں جو نازل ہوئیں اس کا ایک خاص شان نزول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کسی یہودی نے کر دیا تھا یا کسی منافق نے، لبید ابن اعصم اس کا نام تھا، اس نے حضور پر جادو کیا۔ جادو
جیسے بخار ایک طبی چیز ہے، وہ نبی کو بھی آتا ہے، ولی کو بھی آتا ہے، غیر نبی کو بھی آتا ہے۔ زہر اس کا ایک طبی اثر ہے، وہ اثر نبی میں بھی کر جاتی ہے، غیر نبی میں بھی، ولی میں بھی۔ زہر کو اللہ نے تاثیر ہی ایسی دے رکھی ہے، اس نے اپنا اثر دکھانا ہوتا ہے۔ آگ ہے، اس میں جلانے کی تاثیر ہے، یہ تو ہر چیز کو جلا کر خاکستر کرتی ہے، الا یہ کہ جب اللہ کا آرڈر آ جائے پھر ابراہیم پر گلزار بن جاتی ہے۔ چھرے کا کام کاٹنا ہے، خوب کاٹتی ہے، لیکن جس وقت حکم آ جائے لا تقطعی، خبردار اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹنا، تو پھر زور نبی لگا رہا ہے، اور نبی کی طاقت 4000 مردوں کے برابر ہوتی ہے۔ اتنی طاقت استعمال کرنے والا نبی، لیکن چھری نہیں چل رہی، ناراض بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے استاذ محترم تھے حضرت مولانا ظہور الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ صاحب ہم ان کو کہتے تھے، وہ اس موقع پر شعر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے غصہ کیا چھری پر کہ کیوں نہیں کاٹتی، میں اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہتا ہوں تو رکاوٹ بن گئی ہے۔ تو وہ شعر کہا کرتے تھے، چھری بولی عجز سے، آداب سے، تعظیم سے، جس نے کر دی نار تجھ پر گلزار، اس نے کر دی کند میری دھار۔ میں کیسے چلوں، اس نے روک دیا ہے، میں کیسے گلا کاٹوں۔ آپ کہتے ہیں کاٹو، اللہ کا حکم آتا ہے خبردار مت کاٹو۔ اللہ نے ان چیزوں میں تاثیر رکھی ہے، اور وہ تاثیر اپنا اثر دکھاتی ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، میدان تھا، مٹی پر نماز پڑھی، جو ہی ہاتھ زمین پر رکھا تو حضرت صاحب بیٹھا ہوا تھا، بچھو، اس نے آقا کی انگل پر ڈس دیا۔ آقا نے فوراً جوتا ساتھ پڑا تھا اٹھا کر اس کو مار بھی دیا۔ نماز سے فارغ ہو کر فرمایا اللہ لعنت کرے اس بچھو پر، نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو چھوڑتا ہے، نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو۔ تو بچھو کے کاٹنے سے زہر کا اثر نبی پر بھی ہو جاتا ہے، ولی پر بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سحر ایک ایسا طبی اثر ہے، جیسے بخار کا اثر ہوتا ہے اسی طرح سحر کا بھی اثر ہوتا ہے۔ بعض بے وقوف اپنی حماقت کی وجہ سے کہتے ہیں نبی پر سحر کیسے ممکن ہے، نبی پر بھی سحر کا اثر ہو جاتا ہے، لیکن اس سحر کا اثر شریعت کے احکام پر نہیں ہوتا۔ جو احکام نازل ہو رہے ہوتے ہیں وہ متاثر نہیں ہوتے، لیکن اپنے ذاتی کام میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بسا اوقات حضور کوئی کام کر چکے ہوتے، لیکن اس جادو کے اثر سے فرماتے تھے میں نے ابھی یہ کام نہیں کیا، حالانکہ کر چکے ہوتے۔ تو اتنا اثر بھی سحر کا ہو گیا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں سویا ہوا تھا، خواب میں 2 فرشتے آ گئے، ایک میرے سرانے بیٹھ گیا اور ایک پاؤں کی جانب۔ سرانے والے فرشتے نے پاؤں والے فرشتے سے پوچھا کہ ان کو کیا تکلیف ہے؟ اس دوسرے فرشتے نے کہا ھذا مسحور، ان پر سحر کا اثر ہے۔ اس نے پوچھا کس نے کیا؟ دوسرے فرشتے نے نام بھی بتلا دیا، لبید ابن اعصم، منافق یا یہودیوں کا حلیف تھا، اس نے یہ سحر کیا ہے۔ کہاں کیا؟ اس فرشتے نے بتلا دیا کنویں میں کیا ہے۔ ایک کنواں تھا، زروان غالباً اس کا نام ہے، اس کنویں کے اندر وہ سحر کا عمل کیا گیا ہے۔ کیسے کیا گیا؟ حدیث میں تفصیل موجود ہے۔ کسی بچے کے ذریعے سے اس لبید نے حضور کا کنگھا گھر سے منگوا لیا کسی بہانے سے۔ اس کنگھے کے اندر انہوں نے تانت تار کے ذریعے سے گانٹھیں دی، 11 گانٹھیں، اور ہر گانٹھ میں ایک سوئی چبو دی۔
11 سوئیں 11 گانٹھوں میں چبھ گئیں، اور اس کنگھے کو پھر کھجور کا جو غلاف ہوتا ہے جس میں کھجور کا پھل ہوتا ہے، خالی غلاف، اس کے اندر اس کو دبایا، پھر اس کو بند کر کے اس کنویں کے اندر ایک پتھر پڑا تھا اس کے نیچے جا کر دبا دیا۔ یہ سحر کا عمل تھا، اس کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر پڑا، کافی بیمار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس سحر کے اثر کو توڑنے کے لیے یہ 2 صورتیں نازل فرما دی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ 11 اس میں آیتیں ہیں۔ آقا نے آدمی بھیجا، اس سحر والے عمل کو نکال کر لائے، اس میں گانٹھیں تھیں، ہر گانٹھ کو کھولتے گئے اور ادھر قرآن کی ایک آیت پڑھتے گئے۔ 11 آیتیں جو ہی مکمل ہوئی، ساری گانٹھیں کھل گئی، حضور کی طبیعت میں بشاشت آ گئی، فوراً سحر کا اثر جو تھا وہ ٹوٹ گیا۔ یہ سحر کے سلسلے میں انتہائی مجرب اور مؤثر عمل ہے، اس کے نزول کا مقصد ہی یہی ہے، لیکن پھر آقا نے اس کے اور فوائد بھی بیان کیے۔ حضرت عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، صبح کے وقت اور شام کے وقت، صبح اٹھتے ہی اور شام کو سوتے ہی ان 2 صورتوں کی ضرور تلاوت کیا کرو۔ اگر تم نے صبح و شام اس کی تلاوت کا معمول بنا لیا تو دن کے شر سے بھی محفوظ اور رات کے شر سے بھی اللہ ان کی برکت سے تجھے محفوظ فرمائے گا۔ ایک روایت میں موجود ہے، حضور کی خدمت میں ایک صحابی گیا، اندھیرا چھا چکا تھا، بارش برس رہی تھی، تو آقا نے فرمایا، کہو کیا کہتے ہو؟ وہ صحابی خاموش ہو گیا۔ پھر آقا نے فرمایا، ہاں بھی کیا کہتے ہو؟ پھر وہ خاموش۔ تو آقا نے فرمایا، اچھا تم تو نہیں بول رہے، میں آپ کو ایک تحفہ دیتا ہوں، آپ سونے کے وقت بھی اور جاگنے کے وقت بھی ان 3 صورتوں کی تلاوت کیا کرو، صبح بھی اور شام بھی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ اللہ تعالیٰ دن کی آفات و بلیات سے بھی تیری حفاظت فرمائیں گے اور رات کی آفات و بلیات سے بھی تیری حفاظت فرمائیں گے۔ آقا بیمار ہوئے، بخار ہوا، بسا اوقات بہت شدید بخار ہو جاتا تھا، بلکہ آقا فرماتے ہیں، میری امت کے کسی فرد کو جتنا بخار ہوتا ہے اس کا دگنا بخار مجھے ہوتا ہے، جتنا شدت کسی امت ہی کے بخار میں ہوتی ہے اس سے کئی گنا شدت میرے بخار میں ہوتی ہے۔ ایک دفعہ شدید بخار ہوا تو آقا نے فرمایا، 7 مشکیزوں کا پانی لاؤ، 7 مشکیزیں بھرے ہوئے، اور فرمایا ان کا منہ تاگے سے جب بند کیا جائے بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جائے، 7 کے 7 مشکیزیں پورے بھرے ہوئے۔ آقا نے فرمایا، باری باری اب ان کو میرے جسم پر ڈالو۔ آج کل ڈاکٹروں نے بھی شاید اسی سے واش کا علاج نکالا ہے، بخار شدید ہو تو کہتے ہیں پانی کا کیا کرو جی، واش کرو، تو اس سے بخار ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ تو آقا نے 7 مشکیزوں کے پانی سے اپنے بدن پر پانی ڈالا، جب مکمل ہو گیا عمل، اللہ نے بخار کی تکلیف کو دور فرما دیا۔ یہ بھی ایک سنت کا علاج ہے، اگر بخار شدید ہو اور 7 مشکیزوں کا پانی لے کر اگر یہ عمل کیا جائے تو اس کی برکت سے اللہ بخار کی تکلیف کو بھی دور فرما دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور جب بیمار ہوتے، اگر بیماری خفیف ہوتی، خود تلاوت کر سکتے تو ان آخری 2 صورتوں کی، کبھی سورہ اخلاص کے ساتھ بھی، کبھی آخری 2 صورتیں خود حضور تلاوت کرتے، دونوں ہتھیلیوں کو ملا دیتے، ان دونوں ہتھیلیوں پر پھونک مارتے اور اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے جسم کے تمام حصوں پر پھیر لیتے، جہاں تک یہ ہاتھ پہنچتا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے حضرت کی تکلیف کو دور فرما دیتے تھے۔ یہ بھی عمل مسنون ہے،
اگر انسان روزانہ ہی یہ عمل کر لے، بلکہ 3 دفعہ کر لے، 3 صورتیں پڑھے، دونوں ہتھیلیوں میں پھونک مارے، جہاں تک ہتھیلیاں پہنچ سکتی ہیں وہاں تک گھمائے ان کو، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، اللہ تعالیٰ سحر کے اثر کو بھی دور فرمائیں گے، اور جو بیماری معمولی سی ہوگی اللہ اس کو بھی دور فرما دیں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب آقا کی تکلیف بہت بڑھ گئی، آپ میں تلاوت کی ہمت نہ ہوئی، تلاوت زبان سے نہیں کر سکتے تھے تکلیف کی شدت کی وجہ سے، تو آقا نے مجھے اشارہ کیا، پھر میں نے تلاوت کی آخری 2 صورتوں کی، پھر میں نے یہ بہتر سمجھا کہ میرے ہاتھ میں وہ برکت تو نہیں ہے جو خود آقا کے ہاتھ میں ہے، تو میں نے اپنا پھونکا آقا کے ہاتھ میں مارا، اور آقا کے ہاتھ اٹھا کر جہاں تک ممکن تھا آپ کے بدن پر گھمایا، اللہ تعالیٰ نے تکلیف کی شدت کو کم کر دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی تعویذات وغیرہ یہ تو میرا شرک ہے، نہیں، خود وسلم، یہ بخاری شریف کی روایات میں موجود ہے، ان صورتوں کے فضائل میں یہ بات مذکور ہے کہ آقا ان صورتوں کو پڑھا کرتے تھے، خود اپنے آپ پر بھی دم کرتے، بچوں پر بھی دم کیا کرتے تھے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ لکھ کر بھی صحابہ کرام کو کہتے کسی بچے کے گلے میں ڈال دو۔ بہرحال یہ آخری جو صورتیں ہیں یہ آفات و بلیات کو دور کرنے کے لیے بہت مؤثر ہیں، خاص کر سورہ فلق، یہ تو دنیا کی مصائب کے لیے بہت مفید ہے، کوئی پریشانی ہے، قرضے کی پریشانی ہے، رشتوں کی وجہ سے پریشانی ہے، بکثرت اگر اس کی تلاوت کرتا رہے اللہ اس کی برکت سے ان پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ اور آخری جو صورت ہے یہ اخروی آفات و بلیات میں زیادہ مؤثر ہے، قیامت میں مرنے کے بعد جو حالات پریشانی کے آنے والے ہیں، اگر سورہ والناس کی بکثرت انسان تلاوت کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ آخرت اور برزخ کے ہولناک واقعات سے اس کی برکت سے حفاظت فرمائیں گے۔ آخری 2 صورتیں بہرحال اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کو تحفہ قرار دیا ہے۔ سورہ اخلاص کو تو بہت ہی زیادہ عظمت تھی، ایک صحابی آیا کہنے لگا مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے، آقا نے فرمایا اگر تجھے اخلاص سے محبت ہے تو جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھل گئے، یہ اخلاص تجھے جنت میں پہنچائے گی۔ اور مشہور واقعہ ہے حضرت معاویہ ابن معاویہ مزنی رحمت اللہ علیہ، وہ بیمار تھے، حضور غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے تھے، یہ مدینہ میں تھے، کافی بیمار تھے، غزوے میں نہ جا سکے۔ جب وہاں تبوک میں پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جا کر پیغام دیا حضرت معاویہ ابن معاویہ آپ کے صحابی وفات پا گئے مدینہ منورہ میں، اگر آپ ان کا جنازہ پڑھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، انتظام ہو جائے گا، اللہ کے حکم سے میں انتظام کر دوں گا۔ آقا نے فرمایا میرا محبت والا صحابی ہے، میرا جی تو چاہتا ہے میں اس کا جنازہ پڑھوں۔ چنانچہ روایات میں موجود ہے، ایک قول تو یہ ہے کہ زمین سمٹ گئی، جنازہ حضور کے سامنے آ گیا، اور ایک قول یہ ہے کہ جبریل نے اپنے پروں کے ذریعے سے جنازے کو یہاں پہنچا دیا۔ اب حضور کے سامنے جنازہ ہے، صحابہ کرام نے بھی صفیں باندھی، غزوہ تبوک جہاں ہو رہا تھا تبوک کے میدان میں، جنازے سے جب فراغت ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس جنازے میں فرشتے کتنی مقدار میں اترے؟ آقا نے فرمایا ایسی غیب کی باتیں تو ہی مجھے بتاتا ہے، بتاؤ کتنا اترے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا جیسے صحابہ کی صفیں لگی ہوئی ہیں اللہ کے ملائکہ کی 2 صفیں لگی ہوئی ہیں، اور ہر صف میں 70,000 فرشتہ ہے۔ یہ عزت، یہ اعزاز حضرت معاویہ ابن معاویہ موزنی کو ملا۔ پھر آقا نے پوچھ لیا
کہ یہ عزت، یہ وقار، یہ شان میرے صحابی کو کس بنیاد پر مل رہا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا تیرے اس صحابی کو سورہ اخلاص سے بڑا پیار تھا، اللہ نے اخلاص کی برکت سے یہ اس کو انعام دیا۔ آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں اور ملائکہ اس جنازے میں شریک ہو گئے۔ تو سورہ اخلاص ہو یا سورہ فلق ہو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ آقا نے تعلیم دی ہے اپنے تمام صحابہ کرام کو کہ کوشش کرو ہر نماز کے بعد ان کی تلاوت ہو جائے، اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر صبح بھی ان کی تلاوت کرو اور شام کو بھی تلاوت کرو، خاص کر اٹھتے ہی ان کی تلاوت اور سوتے ہی ان کی تلاوت کرو۔ اور یہ بھی بزرگوں کا معمول ہے، اگر انسان ان 3 سورتوں کی تلاوت کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کے بھی ساتھ تلاوت ملا دے اور آیت الکرسی کی بھی تلاوت ملا دے، اور آیت الکرسی پڑھتے وقت انگل کو یوں کھڑا کر کے پہلے اپنے ارد گرد گھیرا لگائے اس کا کہ یا اللہ میری حفاظت فرما، پھر اپنے گھر کی نیت کر لے میرے گھر کی حفاظت فرما، پھر اپنے محلے کی نیت کرے، شہر کی نیت کرے، جو جو نیت کرتا جائے گا ان صورتوں کی برکت سے اللہ ان کو محفوظ بناتا جائے گا۔ یہ اعمال ہیں کرنے کے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے، لیکن میں یہ بھی درخواست کروں گا ایک ہی درس پر اکتفا نہ کر لینا، کل سے پھر سورہ فاتحہ شروع، کیونکہ قرآن کی تعریف ہی یہی ہے، ایک دفعہ ختم کرنے کے بعد پھر اس کی تلاوت ہے، تو درس بھی ایک دفعہ ختم ہونے کے بعد پھر دوبارہ درس شروع ہو جائے۔ اور کوشش یہ کریں، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے 10 منٹ، زیادہ لمبا قاری صاحب بھی نہ دیں، بس 2-4 آیتیں ہو جائیں اور ان کا ترجمہ بھی بار بار بیان کیا جائے تاکہ جو سمجھنے والے ہیں وہ ذرا یاد بھی کر لیں، بلکہ اہتمام یہ کیا جائے کہ سنا بھی جائے دوسرے دن، ہاں بھی ذرا سناؤ نا کیسے ترجمہ تھا۔ اگر اس اہتمام سے درس ہوگا تو سارے کے سارے ماشاءاللہ ایک درس سننے کے بعد سارے ہی درس دینا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، قاری صاحب نے جو ہمت کی ہے قرآن مجید کا درس دیا اور آخر تک پہنچے، اے اللہ اس کو قبول فرما دے، اس کے برکات تمام مقتدیوں کو نصیب فرما، جو باقاعدہ شریک ہو سکے ان کو بھی نصیب فرما، جو غلطی کی وجہ سے نہ شریک ہو سکے ان کے گھروں میں بھی اس کی برکتیں عطا فرما دیں۔ تمام اہل اسلام کو محبت اور ان درسگاہوں کے اندر درس سننے کا جذبہ بیدار فرما دیں۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بچوں کے اندر بھی یہ ذوق پیدا فرما دیں۔ یا اللہ قبولیت عطا فرما، توفیق نصیب فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درس تو آپ نے قاری صاحب دینا ہے، میں نے تو شروع ہی نہیں کیا، آپ درس صورتوں کا دے دیں گے تاکہ ختم مکمل ہو جائے۔ ماشاءاللہ آج کل بڑے اچھے نئے نئے طریقے نوجوان خطبہ اختیار کر رہے ہیں معلوم ہے۔ کل ہم ایک محلے میں گئے خالقہ، تو چھوٹے چھوٹے بچے، ایسے چھوٹے بالکل نابالغ بچے، بالغ ہی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے قاری صاحب نے ایسا اہتمام کیا کہ پورے 40 دن ان سارے بچوں نے، تقریباً میرے خیال میں 15 یا 20 بچے تھے یا اس سے بھی زیادہ، انہوں نے نماز با جماعت اور تکبیر تحریمہ کا اہتمام کیا تھا۔ 40 دن میں ایک نماز بغیر تحریمہ کے ان کی ادا نہیں ہوئی، اور کچھ بچے ایسے تھے 10-15 تکبیر تحریمہ سے بھی ادا کیا، اور تہجد کی نماز بھی ان کی قضا نہ ہوئی۔ اصل میں ذوق دینے کی ضرورت ہے، اگر ذوق دیا جائے، والدین بھی دیں اور اساتذہ بھی دیں، تو ایک ماحول بن سکتا ہے۔ اللہ توفیق دے۔
سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔